السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائبڈ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ خود اللہ نے پڑھایا، اور بعض علماء کا کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا، کوئی امام نہیں تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کسی نے پڑھایا بھی یا نہیں؟ پڑھایا تو کس نے پڑھایا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور مختلف علماء کی رائے جانتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک روایت بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تو صحابہ کرام آئے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ تو الوداعی گفتگو لگ رہی ہے، لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے کفن، دفن، غسل کے بارے میں حکم جاری فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا غسل میرے اہل بیت دیں گے۔ پوچھا فرمایا کفن کون دے گا؟ کفن بھی میرے اہل بیت دیں گے۔ پوچھا قبر میں کون اتارے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت۔ پوچھا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حجرہ عائشہ بتا رہا ہوں، حجرہ عائشہ، آپ نے کہا تمہارے نبی کا جنازہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم غسل دے دینا تو تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ لا زمان ہے، لا مقام ہے، لہٰذا کیسے جنازہ پڑھا اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ میں تو تمہیں صحیح خبر سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا اللہ جنازہ پڑھے گا۔ مولانا طارق مسعود فرماتے ہیں کہ کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب زیادہ مشہور ہیں، زیادہ لوگ ان کی تقریر سنتے ہیں، انہوں نے بیان میں یہ کہا ہے کہ اللہ نے جنازہ پڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو گستاخی ہے، یہ تو گستاخی ہو گئی۔ میں نے اس کا جواب دیا، اس میں گستاخی کیا ہو گئی؟ بھئی ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ اتنی کمزور روایت ہے کہ یہ تاریخی واقعہ ہے، کوئی روایت بھی اصل ایسی نہیں ہے، تو بھی اس واقعے کو میں درست نہیں مانتا۔ یہ جو اللہ نے جنازہ پڑھایا، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ایک عالم کی یہ رائے ہو سکتی ہے، کوئی بھی تاریخی روایت ہے، تو اس سے کوئی فقہی مسئلہ اگر ثابت نہیں ہو رہا تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیان کر سکتے ہیں۔ اس سے اگر کوئی حلال اور حرام کا مسئلہ ثابت نہیں ہوا تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے مولوی صاحب کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ بھائی اس قسم کی چیزوں میں روایت ذرا ٹھیک ہے، بہت صحیح روایت نہ ہو لیکن بہت کمزور بھی نہ ہو، تو یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں گستاخی کا پہلو نکالنا یہ زیادتی ہے۔ بھائی گستاخی تو جب ہوتی ہے جب کوئی کہتا معاذ اللہ، اللہ کا جنازہ، معاذ اللہ، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں، مرزا محمد علی انجینئر صاحب فرماتے ہیں، اس میں تو شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر جو ہیں نبی علیہ السلام کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، بالکل جھوٹ ہے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوتا رہا، لاکھوں لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا، ٹولیوں کی شکل میں لوگ آتے تھے، اور جو یہ بریلوی کہتے ہیں جنازہ نہیں ہوا، جنازہ ہوا ہے، البتہ امام کوئی نہیں تھا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رضوی کے اندر علماء کے 2 قول نقل کرتے ہیں۔ ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ اس طریقے سے نماز جنازہ نہیں ہوا جیسے ہمارے عام طور پر ہوتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک رکھا تھا تو ایک ایک کر کے صحابہ کی جماعت جو ہے وہ آتی تھی، وہ درود پاک پڑھتی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور چلی جاتی تھی، پھر دوسرے آتے، پھر پڑھتے، پھر تیسرے آتے، وہ پڑھتے، اس طرح ایک گروہ آتا، پھر دوسرا گروہ آتا، اس طریقے سے سب درود پاک پیش کرتے رہے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ باقاعدہ نماز جنازہ ہوئی تھی، اور نماز جنازہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ ولی شرعی یہ جنازہ نہ پڑھ لے یا اس کی اجازت سے نہ پڑھ لیا جائے تو اس وقت تک دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر ولی پڑھ لیتا ہے یا اس کی اجازت سے دوسرے پڑھ لیتے ہیں تو اب نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ اسی طریقے سے ہوا جیسے ہمارا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک ایک کر کے، یعنی ایک ایک کی جماعت آگے پڑھتی جاتی تھی، پھر اس کے بعد سب سے آخر میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ولی شرعی تھے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شیعہ عالم حسن الیاری کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں اس دنیا میں گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امیر المومنین علی علیہ السلام کی گود میں تھا۔ آخری شخص جس نے ان سے بات کی امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس کی روایت یہی ہے۔ لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، مگر کسی امام نے امامت نہیں کی تھی، اس لیے کہ آپ کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں داخل ہوتے اور الگ الگ نماز پڑھ کر نکل جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دو صاحبزادے حضرت فضل اور حضرت قسم رضی اللہ عنہم کروٹیں بدلتے تھے، اور حضرت اسامہ اور حضرت شقران رضی اللہ